السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہم سورۃ العادیات کی آیہ نمبر 10 کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ العادیات آیہ نمبر 10۔ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ہم نے اس سورہ کے شروع میں بات کی تھی کہ اسکالرز نے اس سورہ مبارکہ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور آیہ نمبر 9 سے لے کر 11 تک اس کا 3rd سیکشن تھا، جس میں کنکلوڈ کیا گیا ہے سورہ مبارکہ کو، اور انسان کو اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ 9th آیا جو ہے وہ ہم نے کر لی، اور الحمدللہ ہم 10 پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو جب قبروں سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس اعمال کے حساب کتاب میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ صرف عمل جو ہیں وہ پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو دلوں میں سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آ رہا ہے حصیلہ۔ حصیلہ کا روٹ ورڈ ہے ہا صاد لام، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے چھلکے سے، یا جو چھلکے سے ہم گودا الگ کرتے ہیں، یا کسی چیز کو توڑ کر اندر سے کوئی مغز نکالتے ہیں، جیسے بادام کو توڑ کر اس کے اندر سے ہم بادام کی گری نکالتے ہیں، اس طرح کسی بھی چیز کے اندر سے کوئی چیز نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سینوں کے اندر سے نکالی جائیں گی جو باتیں پوشیدہ ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں سینوں کے اندر۔ کچھ انٹینشنز، کچھ ارادے انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں، یا وہ ظاہر کر دیتا ہے دوسروں پہ بھی، لیکن بہت سارے ایسے ارادے اور نیتیں ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت حشر کے میدان میں جب اعمال کو سامنے لایا جائے گا تو وہ سب ارادے، نیتیں جو ہیں وہ باہر نکال لائیں گے۔ احادیث کی جتنی بھی کتب ملتی ہیں ہمیں، ان میں سب سے پہلے جو حدیث مینشن کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نے اچھی نیت کی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکا، تو اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ انسان کو اس کی نیت پر اجر دے دیتے ہیں، نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے برائی کا ارادہ کیا ہے اور وہ برائی نہیں کی، تو پھر اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی۔ برائی تب تک نہیں لکھی جاتی جب تک کوئی انسان اس برائی کو کر نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہمارا خوبصورت مذہب ہے۔ اب ایک اور سینیریو ہوتا ہے، مطلب آپ نے ایک اچھا کام کیا لیکن آپ کی انٹینشن اچھی نہیں تھی اس کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا اچھا کام بھی پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ نیتوں کو ان کے اعمال کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا، اور اس میں پھر 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا عمل چھوٹا سا تھا بے شک، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت بہت خالص تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چھوٹا عمل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویٹ دے دیں گے۔ اور دوسری صورت یہ کہ آپ کا کام کوئی بہت بڑا آپ نے کیا، ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی آپ نے کی، لیکن انٹینشن آپ کی جو تھی وہ خالص نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ کام آپ نے کیا شو آف کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے، یا دنیا کا کوئی اور مقصد سامنے تھا،
تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نیکی جو آپ نے کی، وہ آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ کی جب اس کو نیت کے ساتھ ٹیلی کیا گیا تو پھر وہ زیرو ہو جائے گی اور اس کا وزن نہیں ہوگا، آپ کا عمل بے وزن ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی انٹینشنز کو ہر وقت چیک کرنے کی۔ ہم جو جو کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے نیتوں کو ہر وقت ٹولنا ہے۔ اگر ہم کلاس لے رہے ہیں سپوز، تو ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہم یہ کلاس کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں پڑھا رہی ہوں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا اور میرا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اس پڑھنے یا پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں، ہم اس پر عمل کر سکیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو اسی طرح کا مضمون ہمیں سورہ طارق میں بھی ملتا ہے، آیہ نمبر 9 ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تو جو ہمارے ظاہری افعال ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہماری انٹینشنز تھیں، جو موٹیوز تھے، وہ سب کھول کے رکھ دیے جائیں گے، ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہم نے سورہ طارق میں ابھی پڑھا کہ جانچ پڑتال ہوگی، کیسے کہ اچھائی کو الگ کر دیا جائے گا، برائی کو الگ کر دیا جائے گا، اور انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل کے پیچھے اس کی انٹینشن کیا تھی، کیا اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، اس نے کس نیت کے ساتھ وہ کام کیا، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اس سب کو پڑھنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باطن میں چھپا ہوا شر یا خیر ہے، اس کو بھی سامنے اس دن لے آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، بہت ساری ایجادات ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا، ایسا کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا جس سے آپ کسی شخص کے دل کے اندر جھانک کے دیکھ سکیں کہ وہ اس کے دل کے اندر چھپا ہوا کیا ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اس کی نیتیں کیا ہیں۔ تو کوئی بھی دوسرے بندے کی، دوسرے انسان کی نیت کو جج نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اللہ رب العزت ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہر بات جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو شاید انسان خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا، انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو ایک کر دیں اور ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، ہماری نیتوں کو خالص کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔